مولى أبي حذيفة لو كان سالم حيا لوليته الأمر من بعدي. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر سالم زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد ان کو ولی عہد بناتا، میں اپنے بعد ان کو امیر المؤمنین منتخب کرتا۔ کون فرماتے ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کے بارے میں؟ سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ مولا کا معنی ہے ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام۔ مولا کا معنی آزاد کردہ غلام، تو ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں سالم۔ غلاموں کی زندگی تھوڑی عجیب سی ہوا کرتی تھی، نہیں پتہ رہتا تھا کہ کون کہاں سے لایا گیا ہے۔ بچپن میں کہیں سے خرید لیا جاتا تھا، کہیں بیچ دیا جاتا تھا، اور ایک دو مرتبہ خرید اور فروخت ہونے کے بعد نہیں معلوم رہتا کہ کہاں سے آیا، کون اس کی ماں، کون اس کا باپ۔ تو ایسا ہی ایک علم انگیز قصہ ہے سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی۔ اعتقت ثبیتة بنت یعار غلامها سالما وهو يومئذ فتى يافع يقترب من الحلم وقد دعاها إلى تحريره ما كانت ترى فيه من رقة الشمائل ونبالة الخصائل وآيات النجابة۔ ثبیتہ بنت یعار نے اپنے غلام سالم کو آزاد کیا۔ ثبیتہ بنت یعار نے اپنے غلام سالم کو آزاد کیا، اور اس دن وہ نوخیز جوان تھے، نوخیز جوان تھے۔ یقترب من الحلم، سن رشد کے قریب پہنچ رہے تھے۔ سن رشد یعنی بلوغ کی عمر کے قریب پہنچ رہے تھے، لڑکے تھے۔ فتن عموماً لڑکے کو کہتے ہیں، وہ لڑکا جو جوان ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ فتن یافع، فتن یافع ایک ایسے لڑکے تھے جو بلوغ کے قریب پہنچ رہے تھے۔ وقد دعاها الى تحریرہ ما كانت ترى، دعاها اس فعل کا فاعل ہے ما كانت ترى فيه من رقة الشمائل ونبالة الخصائل، اور ان کے لیے یعنی ثبیتہ بنت یعار کے لیے ان کی آزادی پر آمادہ کرنے والی چیزیں وہ تھیں جو وہ ان میں دیکھ رہی تھیں۔ وقد دعاها کا مطلب ہے داعیہ بننا، سبب بننا۔ کیوں آزاد کیا تھا، کیوں آزاد کر دیا تھا، اس عمر میں کیوں آزاد کر دیا تھا؟ تو کہہ رہے ہیں من رقة الشمائل ونبالة الخصائل، ان کے اعلیٰ اخلاق اور شریفانہ عادتیں، ان کے اعلیٰ اخلاق اور شریفانہ عادتیں جو وہ ان میں دیکھ رہی تھیں ان کی آزادی کا سبب بنی۔ ان کے اعلیٰ اخلاق اور شریفانہ عادتیں جو وہ ثبیتہ بنت یعار ان میں دیکھ رہی تھیں وہی ان کی آزادی کا سبب بنی۔ من رقة الشمائل ونبالة الخصائل وآیات النجابہ، عمدہ عادتیں، شریف خصلتیں اور شرافت کی نشانیاں۔ آیات النجابہ، شرافت کی نشانیاں جو وہ ان میں دیکھ رہی تھیں، جو وہ ان میں محسوس کر رہی تھیں۔ یعنی انہوں نے آزاد کیوں کیا؟
اس لیے کہ ان میں شریف خصلتیں، اعلیٰ اخلاق اور شرافت کی علامتیں بدرجائے اتم موجود تھیں۔ وما تلمح فی سلوکہ من امارات الخیر والبر، اور جو ان کے سلوک و برتاؤ میں خیر اور نیکی کی علامتیں انہیں نظر آ رہی تھیں۔ اس ما تلمح کا عطف ما کانت ترافیہ میں ما پر، ما کانت ترافیہ کا جو ما ہے اسی ما پر اس کا عطف ہے۔ وما تلمح یعنی یہ دونوں ما مل کر دعاہا کا فاعل ہے۔ وما تلمح فی سلوکہ اس ما کا بیان ہے من امارات الخیر والبر، خیر اور نیکی، احسان اور بھلائی کی نشانیاں جو وہ ان کے سلوک اور برتاؤ میں دیکھ رہی تھیں، محسوس کر رہی تھیں۔ ترا اور تلمح ایک معنی میں، تلمح اور ترا ایک ہی معنی میں۔ فشق على زوجها الشاب ابي حذيفة بن عتبة احد سرات بني عبد الشمس ان يصرح سالم في هذه السن المبكرة وان يوكل امره الى نفسه، چنانچہ ان کے نوجوان خاوند ابو حذیفہ ابن عتبہ کو، جو بنی عبد شمس کے ایک بڑے سردار تھے، گراں گزرا کہ اس چھوٹی سی عمر میں سالم کو آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ ان یسرح، اس چھوٹی سی عمر میں سالم کو چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ آزاد کر دینے کا مطلب اب خود مختار ہوں گے۔ اب ایک لڑکے کو اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ نہ اس کے ماں ہے نہ اس کے باپ ہے، جو کچھ اس کے لیے سہارا ہے وہ اس کا آقا ہے، اور آقا اس کو آزاد کر رہا۔ آزاد کرنا اگرچہ بڑا احسان ہے، مگر کم عمری میں آزاد کر دینا اس طور سے کہ اس کا کوئی رشتہ دار یہاں نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، بہن بھائی نہیں، تو کہاں جائیں گے، کہاں سوئیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں زندگی گزاریں گے اور کیسے گزاریں گے، یہ سب چیزیں ان کو یعنی ثبیتہ بنت یعار کے خاوند کو بڑی گراں گزری۔ ثبیتہ بنت یعار کے خاوند کون ہیں؟ ابو حذیفہ ابن عتبہ۔ یہ عتبہ وہی عتبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت دشمن تھا۔ عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، ابی بن خلف، یہ جو 5-7 لوگ تھے مکۃ المکرمہ کے بڑے بڑے چودھری، سرداران قریش، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن، آپ کی جان کے دشمن، اسی عتبہ کے فرزند ہیں ابو حذیفہ، اور یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر عالم تھے، بہت بڑے صحابہ میں محدث گزرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ان سے مروی ہیں۔ حضرت سالم بہت بڑا جلیل القدر نام ہے صحابہ کے درمیان۔ فشق على زوجها الشاب ابي حذيفة بن عتبة احد سرات بني عبد شمس ان يصرح سالم في هذه السن المبكرة، تو ان کے نوجوان خاوند ابو حذیفہ ابن عتبہ کو، جو کہ بنو عبد شمس کے سردار تھے، گراں گزرا کہ سالم کو اس کم عمری میں چھوڑ دیا جائے۔ وَأَن يُوكَلَ أَمْرُهُ إِلَى نَفْسِهِ، اور ان کا معاملہ خود انہی کے حوالے کر دیا جائے، یعنی انہیں خود مختار بنا دیا جائے۔ وَأَن يُوكَلَ أَمْرُهُ إِلَى نَفْسِهِ، ان کا معاملہ انہی کے سپرد کر دیا جائے، یعنی انہیں خود مختار بنا دیا جائے۔ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ وَمَضَى بِهِ إِلَى الْحَرَمِ، چنانچہ ابو حذیفہ ابن عتبہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں حرم شریف میں لے گئی۔ وَمَضَى بِهِ إِلَى الْحَرَمِ، اور انہیں حرم شریف میں لے گئی۔ وَانْتَصَبَ قَائِمًا فِي جُمُوعِ قُرَيْشٍ الْمُنْتَثِرَةِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ، اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد بکھری ہوئی قریش کی جماعتوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور یوں کہا۔ کون؟ ابو حذیفہ ابن عتبہ، یہ
کعبۃ اللہ کے ارد گرد بکھری ہوئی قریش کی جماعتوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور یوں کہا، اشہدوا یا معشر قریش، اشہدوا یا معشر قریش انی قد تبنیت سالما ھذا، اے قریش والو گواہ رہنا، میں نے اس سالم کو اپنا متبنہ بنا لیا۔ متبنہ کس کو کہتے ہیں؟ لے پالک کو، لے پالک یعنی گود لیا ہوا بیٹا، فرزند۔ اے قریشیو گواہ رہنا، میں نے اس سالم کو متبنہ بنا لیا، انی قد تبنیت سالما ھذا، میں نے اس سالم کو متبنہ بنا لیا ہے، میں نے اس سالم کو اپنا بیٹا بنا لیا، بعد ان اعتقته زوجتی ثبیتۃ، میری بیوی ثبیتہ کے آزاد کرنے کے بعد، میری بیوی ثبیتہ کے آزاد کرنے کے بعد، یعنی اسے آزاد تو کیا میری بیوی ثبیتہ نے، اور اب میں نے اس کو اپنا فرزند بنا لیا ہے۔ اب تک میری بیوی کے غلام تھے، اب میری بیوی کے غلام نہیں ہیں، اب میرے اور میری بیوی کے متبنہ بیٹے فرزند ہیں۔ وَأَنَّهُ غَدَا مِنِّي بِمَنزِلَةِ الْإِبْنِ مِنْ أَبِيهِ، اور یہ میرے لیے ایسے ہی ہو گئے جیسے ایک باپ کے لیے فرزند، باپ کے لیے اس کا بیٹا۔ وَأَنَّهُ غَدَا، غدا منا ہو گئے، اور یہ میرے لیے، منی منا میرے لیے، اور یہ میرے لیے ایسے ہی ہو گئی جیسے ایک باپ کے لیے اس کا بیٹا۔ فقالت قریش، قریش نے کہا، نعم ما صنعت یا ابن عتبہ، عتبہ تم نے بہت اچھا کیا، عتبہ تم نے بہت اچھا کیا، ورنہ یہ لڑکا اب کہاں جاتا، کہاں زندگی گزارتا، کون اس کا وارث بنتا، کون اس کا والی بنتا، کون اس کا گھر آباد کرتا، مگر آپ نے اچھا کیا۔ ومنذ ذلك اليوم اصبح الفتى يدعى سالم ابن ابی حذیفہ، اسی دن سے یہ لڑکا سالم ابن ابی حذیفہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اوپر عنوان میں تو کیا دیا ہوا ہے؟ سالم مولا ابی حذیفہ، مگر جس دن ابو حذیفہ نے آزاد کیا تھا اس دن سے سالم ابن ابی حذیفہ کے لقب سے یا اس نام سے یہ جانے جاتے تھے۔ پھر کب سالم مولا ابی حذیفہ بنے یہ آگے آتا ہے۔ جس دن آزاد کیا تھا اور کعبۃ اللہ میں جا کے یہ اعلان کیا کہ اس سالم کو میری بیوی نے آزاد کیا ہے اور میں نے اسے اپنا متبنہ بنا لیا ہے، اس دن سے انہیں سالم ابن ابو حذیفہ، سالم ابن ابی حذیفہ کہا جانے لگا۔ پورے مکے والے لوگ کہتے تھے سالم کون؟ ابو حذیفہ کا بیٹا۔ سالم کون؟ ابو حذیفہ کا بیٹا، جبکہ ان کے بیٹے نہیں تھے، ان کی گود لیے ہوئے تھے۔ وما هو الا قليل حتى انبثق من بطحاء مكة قبس من النور الالهي وبعث الله نبيه بدين الهدى والحق فكان ابو حذيفة وابنه سالم من اوائل من اشرقت نفوسهم بهذا الضياء القدسي۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے کی باتیں ہیں۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ سرزمین مکہ سے، بطحائے مکہ، سرزمین مکہ سے، مکے کی کنکریلی زمین، کنکریلی جو زمین ہوتی ہے اسے بطحا کہتے ہیں۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ مکے کی سرزمین سے نور الہی کا شعلہ نمودار ہوا۔ حتی انبثق من بطحاء مکہ قبس من النور الالہی، نور الہی کی کا شعلہ سرزمین مکہ سے نمودار ہوا، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حق اور ہدایت کا دین دے کر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ ابو حذیفہ اور ان کے بیٹے سالم ان اولین لوگوں میں سے تھے جن کے دل اس الہی روشنی سے منور ہو گئے تھے۔ چنانچہ ابو حذیفہ اور ان کے فرزند سالم ان اولین لوگوں میں سے ایک تھے جن کے قلوب، جن کے نفوس اس خدائی نور سے یا اس الہی روشنی سے منور ہو گئے تھے۔ وَاسْتَنَارَتْ قُلُوبُهُمْ بِنُورِهِ، اور ان کے دل
اس نور سے روشن ہو گئے تھے. فمضل ابو وابنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعلنا اسلامہما بین یدیہ. چنانچہ باپ اور بیٹا دونوں کے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. وَأَعْلَنَا إِسْلَامَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. اور دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. وَشَهِدَا مَعًا. اور دونوں نے ایک ساتھ یہ شہادت دی اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَخَاتَمُ رُسُلِهِ. تو یہ باپ اور بیٹا حقیقی بیٹا تو نہیں ہے مگر پھر بھی باپ اور بیٹے کے نام سے اب تک جانے جاتے ہیں. دونوں نے ایک ساتھ یہ کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ولم يمض غير قليل على دخول أبي حذيفة وابنه سالم في دين الله حتى أبطل الإسلام طريقة التبني. اور ابو حذیفہ اور ان کے فرزند سالم کے اللہ کے دین میں داخل ہونے پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اسلام نے تبنی کو باطل قرار دیا. اسلام نے تبنی کو باطل قرار دیا. تبنی یعنی متبنہ بنانے کو. متبنہ بنانے کو باطل قرار دینے کا مطلب متبنہ بنا لینے سے وہ اس کا بیٹا نہیں ہو جاتا. گھر میں رکھیے، پرورش کیجئے، کھلائیے پلائیے، نکاح کیجئے، ان کا جو کچھ کرنا ہے کیجئے، مگر وہ بیٹے والے احکام اس پر نافذ نہیں ہو سکتے. بیٹے والے احکام اس پر نافذ نہیں ہو سکتے. تو لم يمض غير قليل على دخول أبي حذيفة وابنه سالم في دين الله حتى أبطل الإسلام طريقة التبني. ابو حذیفہ اور ان کے فرزند سالم کے اللہ کے دین میں داخلے پر یا داخل ہونے پر ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اسلام نے تبنی کے طریقے کو، تبنی کو باطل ٹھہرا دیا. وَأَمَرَ النَّاسَ بِرَدِّ الْأَبْنَاءِ إِلَىٰ آبَائِهِمْ حِفْظًا لِلْأَنْسَابِ. اور اسلام نے لوگوں کو، بیٹوں کو ان کے باپوں ہی کی جانب منسوب کرنے کا حکم دیا. اسلام نے لوگوں کو، بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی جانب منسوب کرنے کا حکم دیا. اصل میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسے ہی متبنہ تھے جن کا نام تھا زید. کیا تھا؟ زید. ان کے والد کا نام تھا حارثہ، زید ابن حارثہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا متبنہ بنا رکھا تھا. تو انہیں لوگ زید ابن محمد کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ زید ابن محمد کہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ایک موقع پر کہا کہ زید ابن محمد نہ کہو، جو ان کے باپ کا نام ہے وہی نام لو، یعنی زید ابن حارثہ کہو. اب یہ حکم سب پر نافذ ہو گیا. جتنے بھی تھے اور جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی رہیں گے، کس کی جانب نسبت کرنی چاہیے؟ حقیقی باپ کی جانب. اور لوگوں کو حکم دیا برد الابناء الی آبائہم، بیٹوں کو، فرزندوں کو ان کے آبا کی جانب منسوب کرنے کا. حفظا للانساب، انساب کی حفاظت کی غرض سے. حفظا للانساب، انساب کی سلسلہ نسب کی، انساب کی یعنی سلسلہ نسب کی حفاظت کرنے کی غرض سے. واقلاعا عن مسلک من مسالک الجاہلیہ، اور جاہلیت کے طریقوں میں سے ایک طریقے کو ختم کرنے کی نیت سے. جاہلیت کے طریقوں میں سے ایک طریقے کو، اقلاع کا معنی ہے اکھیڑ دینا، جاہلیت کے طریقوں میں سے ایک طریقے کو اکھاڑنے کی نیت سے. ونزل قول اللہ عز وجل فی شأن المتبنین، اور اللہ عز وجل کا قول متبنین کے شان میں نازل ہوا. ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کی جانب منسوب کرو. ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے
حقیقی باپ کی جانب منسوب کرو. فاستجاب المسلمون الی امر ربہم، تو مسلمانوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا. وحبوا یبحثون عن انساب من تبنوہم، اور ان کے نسب ڈھونڈنے لگے. حبوا یبحثون ڈھونڈنے لگے، حبوا کا معنی لگے. حبوا یبحثون عن انساب من تبنوہم، اور ان لڑکوں یا ان لوگوں کے نسب ڈھونڈنے لگے جن کو انہوں نے متبنہ بنا رکھا تھا. ان لڑکوں یا ان لوگوں کے نسب ڈھونڈنے لگے، یعنی باپ کو تلاش کرنے لگے جن کو انہوں نے متبنہ بنا رکھا تھا. وَيَتَعَرَّفُونَ عَلَىٰ آبَائِهِمْ، اور ان کے آبا کو، ان کے باپ کو جاننے کی کوشش کرنے لگے. وَيَرُدُّونَهُمْ إِلَيْهِمْ، اور انہیں انہی کی جانب منسوب کرتے. لیکن ابا حذیفہ لم یہتدی الی والد سالم علی الرغم من کثرت البحث والتنقیب، مگر ابو حذیفہ کو بہت ڈھونڈنے کے باوجود، بسیار جستجو کے باوجود، علی الرغم من کثرت البحث والتنقیب، بہت تلاش اور جستجو کے باوجود. علی الرغم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ باوجود بسیار جستجو اور تلاش کے سالم کے والد کا پتہ نہ چلا. مگر ابو حذیفہ کو بسیار جستجو اور تلاش کے باوجود سالم کے والد کا پتہ نہ چلا. چھوٹی سی عمر میں جب بچے تھے، نہ جانے کہاں سے آئے، کہاں سے بیچا گیا، کہاں سے خریدا گیا، اور آتے آتے ان کی بیوی کے ہاتھوں آ گئی جنہوں نے آزاد کر دیا. تو اب ان کے باپ کون ہیں خود نہ تو سالم کو پتہ، اور نہ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ سالم کے والد کون ہیں. ذلك لأن سالما سبي صغيرا وجلب إلى مکہ، یہ اس لیے کہ سالم کو بچپن میں بہت چھوٹی عمر میں قید کر لیا گیا. سوبیا یعنی قید کر لیا گیا. وجلب إلى مکہ، اور انہیں مکہ لے آیا گیا. وبيع في سوق النخاسین، اور غلاموں کے مارکیٹ میں بیچ دیا گیا. اور غلاموں کے بازار میں النخاس کہتے ہیں غلام بیچنے والوں کو، غلاموں کی دلالی کرنے والے یا غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے لوگوں کو نخاس کہتے تھے. غلاموں کے مارکیٹ میں، بازار میں بیچ دیا گیا. وَهُوَ فِي سِنٍ لَا تُمَكِّنُهُ مِنْ أَنْ يَعْرِفَ لِنَفْسِهِ أَبًا أَوْ أُمًّا، اور وہ ایسی عمر میں تھے کہ اپنے ابا یا امی کو بھی نہیں پہچان سکتے تھے. وہ ایسی عمر میں تھے کہ اپنے ابا اور امی کو بھی نہیں پہچان سکتے تھے. اللہ رب العزت کی قدرت کی کرشمے دیکھیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کس طرح پہنچایا گیا. بظاہر ایک چھوٹا سا بچہ جب اپنے باپ سے اور ماں سے، بھائی بہنوں سے جدا کیا جاتا ہے تو دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، اور کس قدر ظلم ہوا ہے. غلام بنایا گیا ہے چھوٹے سے بچے کو، پھر بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے. مگر اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت کہ اس کو پہنچانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. اقبال نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اسی سے ہوئی تیرے غم کا دیکھیے آبادی. پہلا مصرع یاد نہیں، خیر. تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، یعنی تمہیں غلام بنایا گیا مگر تمہاری غلامی پر ہزار آزادیاں قربان ہو سکتی ہیں. تو یہاں بھی حضرت سالم کو دیکھی، چھوٹی سی عمر میں خریدا گیا، بیچا گیا، خریدا گیا. اتنی چھوٹی عمر کہ اپنے ابا اور امی کو بھی پہچان نہیں سکتے ہیں. فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ النَّاسُ اسْمَ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، اس دن سے لوگوں نے سالم مولا ابی حذیفہ کا لقب دے دیا. سالم کے والد کا پتہ ملا نہیں، اور سالم بن ابی حذیفہ کہنے سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا. تو اب کیا کہا؟ سالم مولا ابی حذیفہ، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم.
اسی لقب سے، اسی نام سے اسلامی تاریخ میں، حدیث میں اور پوری دنیا میں مشہور اور معروف ہے، اسلامی مکتبے میں اسی نام سے جانے جاتے ہیں، سالم مولا وظل یعرف بذلک ممتدت بہ الحیاء، اور اپنی زندگی بھر اسی نام سے جانے پہچانے جاتے رہے، اور زندگی بھر کا کیا مطلب، آج تک اسی نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ غیر ان العلاقۃ بین ابی حذیفہ و سالم لم تکن علاقۃ مولا بمولاہ، مگر ابو حذیفہ اور سالم کا رشتہ ایسا رشتہ نہ تھا جیسا آقا اور آزاد کردہ غلام کا ہوتا ہے، مگر ابو حذیفہ اور سالم کے درمیان رشتہ ایسا رشتہ نہ تھا جیسا آقا اور آزاد کردہ غلام کے درمیان ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ عَلَاقَةُ أَخٍ بِأَخِيهِ وَإِنَّمَا هِيَ عَلَاقَةُ أَخٍ بِأَخِيهِ، یہ دو بھائیوں کا سا رشتہ تھا، عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، ابو حذیفہ بھی بہت بڑی عمر کے نہیں تھے، نوجوان تھے یہ بھی، اور یہ ابھی جوانی کی دہلیز کو چھو رہے تھے، تو عمر میں زیادہ تفاوت، زیادہ فرق تھا نہیں، اس لیے ایک آقا اور اس کے آزاد کردہ غلام کی طرح نہیں رہتے تھے، اور نہ باپ اور بیٹے کی طرح رہتے تھے، کیسے رہتے تھے؟ دو بھائیوں کی طرح۔ وَإِنَّمَا هِيَ عَلَاقَةُ أَخٍ بِأَخِيهِ، یہ تو دو بھائیوں کا سا رشتہ تھا، بعد ان وحد الاسلام بین قلبیہما وآخى الایمان بین نفسیہما وغمر فؤادیہما حب اللہ ورسولہ، اسلام کے ان کے قلب اور ایمان کے ان کے دلوں کو، اسلام کے ان کے دلوں کو جوڑ دینے اور ایمان کے ان کے نفوس کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دینے، اور اللہ اور اس کی محبت کے ان کے قلوب کو معمور کر دینے کے بعد اس کے کہ اسلام نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اور ایمان نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ان کے دلوں کو معمور کر دیا۔ وقد اراد ابو حذیفہ ان یزید صلتہ بسالم رسوخا وعمقا وان یقضی علی کل اثر من آثار العصبیات الجاہلیت التي وعدها الاسلام، اور ابو حذیفہ نے یہ چاہا کہ سالم کے ساتھ اپنے رشتے کو اور زیادہ مضبوط اور گہرا بنا دے، ابو حذیفہ نے چاہا کہ سالم کے ساتھ اپنے رشتے کو اور زیادہ مضبوط اور گہرا بنا دیں، وَأَن يَقْضِيَ قضا یقضی علی قضا کا معنی ہوتا ختم کر دینا، اور جاہلی تعصب کی نشانیوں میں سے ہر نشانی کو مٹا ڈالیں، اس جاہلی عصبیت کی نشانیوں میں سے ہر نشانی کو مٹا ڈالیں جس کو اسلام نے زندہ درگور کر دیا تھا۔ کس کو؟ جاہلی تعصبات کو، العصبیات الجاہلیہ، جس کو اسلام نے ختم کر دیا تھا، دفن کر دیا تھا۔ وعد یعیدو کا معنی ہے زندہ درگور کرنا، قرآن کریم میں ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، وَأَدَهَا الْإِسْلام، وَأَدَ یعیدو، اسی سے وَأَن يَقْضِيَ عَلَى كُلِّ أَثَرٍ مِّنْ آثَارِ الْعَصَبِيَّاتِ عصبیات کس کو کہتے ہیں؟ ہم آزاد ہیں، ہم شریف ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، یہ غلام ہیں، یہ ادنا ہیں، ہم گورے ہیں، یہ کالے ہیں، ہم اونچے خاندان والے ہیں، یہ نیچے خاندان والے ہیں، ہم اعلیٰ حسب نسب والے ہیں، یہ ادنا حسب نسب والے ہیں، یہ فلاں، یہ العصبیات الجاہلیہ کہلاتی ہیں۔ تو ابو حذیفہ قریش کے خاندان کے نہیں، قریش کے ایک بہت بڑے رئیس اور قریش کے ایک بہت بڑے سردار عتبہ کے فرزند ہیں، اور سالم پتہ بھی نہیں باپ کون ماں کون، کہاں سے آئے، کہاں سے خریدے گئے تھے، کہاں بیچے گئے تھے، کچھ پتہ نہیں، مگر اسلام نے وہ محبت اور بھائی چارہ قائم کر دیا کہ ابو حذیفہ نے چاہا ان یقضی علی کل اثر من آثار العصبیات الجاہلیہ، جاہلی تعصبات کی نشانیوں میں سے ان جاہلی تعصبات کی نشانیوں میں سے ہر نشانی کو ختم کر دے جنہیں اسلام نے زندہ درگور کر دیا تھا، دفن کر دیا تھا۔ فزوج سالما من ابنت اخیہ القرشیۃ العبشمیۃ ذات الحسب والنسب، چنانچہ انہوں نے ابو حذیفہ نے سالم کا نکاح اپنی قریشی اور عبشمی کا مطلب عبد شمس کے،
ان قریش میں ان کا خاندان تھا بنو عبد الشمس، تو عبد الشمس کی جانب نسبت ہوتی ہے العبشمی اور العبشمیت۔ عبد الشمس کی جانب نسبت کیا ہوتی تھی؟ العبشمی اور العبشمیت۔ چنانچہ سالم کا نکاح اپنی بھتیجی قریشی عبشمی بھتیجی، حسب والی نسب والی قریشی عبشمی بھتیجی سے کر دیا۔ کس سے نکاح کر دیا؟ اپنے بھائی کی بیٹی سے، یعنی اپنی بھتیجی سے ان کا نکاح کر دیا۔ چنانچہ فاصبح اخا له فی اللہ، چنانچہ وہ ان کے دینی بھائی بھی ہو گئے اور وہ ان کے ایک رشتہ دار بھی ہو گئے۔ وہ واحدا من ذوی قربا، اور رشتہ دار دینی بھائی تو اس دن ہو گئے جس دن ایک ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا تھا، اور اپنی بھتیجی کا نکاح کر کے رشتہ دار بھی بنا۔ لم يمض على ذلك طويل وقت حتى فرقت بين الأخوين الأحداث الجسام التي كابد منها المسلمون الأولون ما كابدوا وعانوا من قسوتها ما عانوا۔ اس پر زیادہ عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان ان بڑے بڑے حادثات نے تفریق ڈال دی جن سے اولین مسلمان گزرے تھے۔ التی کابد منها المسلمون الاولون ما کابدوا، جن بڑے بڑے حادثات سے اولین مسلمان گزرے تھے۔ کون؟ مکے میں اولین مسلمان جنہیں ستایا گیا، مارا گیا، کافروں کی جانب سے پیٹا گیا، آگ پر لٹایا گیا، تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا۔ یہ تمام کے تمام جو ابتلا اور محن کے واقعات مکۃ المکرمہ میں پیش آئے تھے، انہوں نے دونوں بھائیوں کے درمیان تفریق ڈال دی۔ کیسے؟ چونکہ ابو حذیفہ تو مکے کے تھے، نہ صرف مکے کے تھے، قریش کے ایک بہت بڑے خاندان کے اور ایک بہت بڑے سردار عتبہ کے فرزند تھے۔ اس لیے ایسے شخص کو تو کافر بھی چھوتے ہوئے ڈرتے تھے، مگر سالم چونکہ ان کی یہاں ان کا خاندان نہیں تھا، تو ایسے جتنے بھی لوگ تھے، حضرت بلال ہوئے، سالم ہوئے، سمیہ ہوئے، یاسر ہوئے، عمار ہوئے، یہ سب وہ لوگ تھے جنہیں زیادہ ستایا گیا تھا۔ یہ اصل مکے کے رہنے والے نہیں تھے، یہ باہر سے مکے میں آ گئے تھے، غلام بنا کر کے لائے گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، تو ان پر ظلم و ستم کے تمام پہاڑ توڑے گئے تھے۔ تو ان اولین حوادث کی وجہ سے، حادثات کی وجہ سے سالم ہجرت کر گئے۔ کہاں؟ پہلی ہجرت کہاں ہوئی تھی؟ حبشے کو پہلی ہجرت۔ دوسری ہجرت تو عظیم الشان ہجرت تھی، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام جلیل القدر صحابہ تشریف لے گئے تھے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ۔ مگر پہلی ہجرت میں صرف وہ لوگ گئے تھے جنہیں بہت زیادہ مکہ مکرمہ میں ستایا گیا اور مکے میں اب ان کا رہنا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ وہ لوگ پہلی ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ۔ اس پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان ان بڑے بڑے حادثات نے تفریق ڈال دی، جن حادثات سے اولین مسلمانوں کو گزرنا پڑا۔ وعانوا من قسوتها ما عانوا، اور ان کی عانوا من قسوتها ما عانوا، اور ان کی شدت برداشت کرنی پڑی تھی، جھیلنی پڑی تھی، ان کی شدت مسلمانوں کو جھیلنی پڑی تھی، برداشت کرنی پڑی۔ فمضى ابو حذیفہ الى الحبشہ مہاجرا الى اللہ بدینہ و ایمانہ فارا بعقیدتہ من اذی قریش۔ چنانچہ ابو حذیفہ حبشہ تشریف لے گئے اپنے دین اور ایمان کو لے کر اللہ کی جانب ہجرت کرتے ہوئے اور اپنے عقیدے کو قریش کی اذیتوں سے بچاتے ہوئے، اپنے عقیدے کو لے کر قریش کی اذیتوں سے بچتے ہوئے حبشہ تشریف لے گئے۔ اما سالم، ابو حذیفہ تشریف لے گئے تھے، سالم نہیں گئے۔ کون گئے ہیں؟
ابو حذیفہ خود گئے ہیں، ابو حذیفہ گئے ہیں. اما سالم فقد آثر ان يبقى في مکہ مع رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. رہے سالم تو انہوں نے مکے ہی میں ٹھہرنے کو ترجیح دی. رہے سالم تو انہوں نے مکے ہی میں ٹھہرنے کو ترجیح دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَأَن يَقُبَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزِّ، اور اس بات کو ترجیح دی کہ وہ کتاب اللہ میں لگ جائیں. وَأَن يَقُبَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کتاب اللہ میں لگ جائیں، کتاب اللہ کے ہو کر رہ جائیں. کتاب اللہ کے یعنی کتاب اللہ جو قرآن کریم نازل ہو رہا تھا نیا نیا تازہ تازہ، بس اسے یاد کرنے میں، اسے سمجھنے میں اور اسی میں لگ کے رہ گئے. لِيَأْخُذَهُ غَضًّا طَرِيًّا كُلَّمَا أُنزِلَ عَلَى النَّبِيِّ، تاکہ قرآن کریم کو تر و تازہ لے لیں. غَضًّا طَرِيًّا کا معنی کیا ہے؟ تاکہ قرآن کریم کو تر و تازہ لے لیں، جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تر و تازہ نازل ہوا ہے اسی طرح لے لیں. فَطَفِقَ يَتْلُو آيَاتِهِ الْبَيِّنَاتِ فِي خُشُوعٍ، چنانچہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کی واضح اور بین آیتوں کی تلاوت کرنے لگے. وَيَسْتَحْضِرُ الصُّوَرَهُ الْمُنزَلَةَ فِي فَهْمٍ وَتَدَبُّرٍ حَتَّى غَدَا وَاحِدًا مِّن كِبَارِ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اور اس کی نازل ہونے والی صورتوں میں غور و تدبر کرتے ہیں، نازل ہونے والی صورتوں میں غور و تدبر کرتے، یہاں تک کہ قرآن کریم کے جلیل القدر حاملین میں سے ایک ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں قرآن کریم کے جلیل القدر حاملین میں سے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑی ٹیم تھی، صحابہ کی ایک جماعت تھی جو قرآن کریم کی ماہر تھے. قرآن کریم کے جتنا اتر گیا حافظ اور اس کے معانی اور تفاسیر کو جاننے والی، اس میں مکمل مہارت رکھنے والی ایک جماعت تھی. ان میں ایک سالم بھی تھے. وَأَصْبَحَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةٍ أَوْصَى الرَّسُولُ الْكَرِيمُ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَنْ يُؤْخَذَ عَنْهُمُ الْقُرْآنُ، اور ان چار میں کے چوتھے ہو گئے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ ان سے قرآن لیا جائے. ان چار میں کے یعنی چار لوگ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چاروں سے قرآن کریم لیں، ان چاروں سے قرآن کریم سیکھیں. ان میں سے ایک سالم ہو گئی. میں نے کہا اللہ کی حکمتیں، مصلحتیں. ماں اور باپ کون تھے، ان کے ہاتھوں سے کس طرح چھڑایا گیا، کب چھڑایا گیا اور کہاں لے جایا گیا، کہاں خریدا گیا اور کہاں بیچا گیا، اور آخر میں پہنچے کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، آپ کی غلامی میں. اور اس شان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استقرئ القرآن من اربعۃ، قرآن چار لوگوں سے اخذ کرو، قرآن چار لوگوں سے لو. کس سے؟ من عبد اللہ بن مسعود وسالم مولا ابی حذیفہ وابی بن کعب ومعاذ بن جبل. عبداللہ ابن مسعود سے، سالم مولا ابی حذیفہ سے، اور ابی ابن کعب سے، اور معاذ ابن جبل سے. ان چاروں سے قرآن کریم لیجیے. وقد عرف الصحابة الكرام لسالم فضله عليهم في حفظه لكتاب الله وإتقانه له وتدبره لمعانيه وإدراكه لمراميه. فلما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة دعوا سالما ليؤمهم في الصلاة. جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی سالم کی اپنے اوپر فوقیت اور برتری کو تسلیم کیا. جلیل القدر صحابہ نے بھی اپنے اوپر سالم کی فوقیت اور برتریت کو تسلیم کیا. کس میں فوقیت اور برتریت؟ کتاب اللہ کے یاد کرنے میں، وَإِتْقَانِهِ لَهُ کتاب اللہ کی مہارت میں، وَتَدَبُّرِهِ لِمَعَانِهِ کتاب اللہ کے معانی میں تدبر کرنے میں اور اس کے مقاصد کا ادراک کرنے میں حضرت سالم کی برتری اور فوقیت کو تسلیم کیا. چنانچہ جب مسلمانوں نے مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی تو انہوں نے سالم کو بلایا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیے. دعوا سالما لیؤمہم فی الصلاۃ، سالم کو بلایا
تاکہ وہ انہیں ان کی نماز میں امامت کریں، لیؤمہم تاکہ وہ ان کی نماز میں امامت کریں، فما زال یصلی بہم وہ انہیں نماز پڑھاتے رہے، کہاں؟ مدینہ منورہ میں، کہاں؟ مدینہ منورہ میں نماز پڑھاتے رہے، حتیٰ قدم الرسول علیہ الصلاۃ والسلام یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مع انہ کان فیہم عمر بن الخطاب، جبکہ یہاں مدینہ منورہ میں صحابہ میں عمر ابن خطاب بھی موجود تھے، عمر ابن خطاب بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مکے سے ہجرت کی نہیں تھی، اور مدینہ جو آ چکے تھے صحابہ، جلیل القدر صحابہ تھے، ان میں عمر ابن خطاب بھی موجود تھے، مگر وہاں نماز کون پڑھاتے تھے، امامت کون کرتے تھے؟ سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امامت کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ اب تو امام اور مؤذن جو سب سے کمزور ہوں، جو سب سے کم پڑھے لکھے ہوں، جو سب سے ہلکے درجے کے ہوں، وہ امام اور مؤذن ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملہ برعکس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خود بنفس نفیس نماز پڑھاتے تھے، آپ خود پڑھاتے تھے، یہ نہیں کہ فلاں کو آگے کر دیا، تم جاؤ، تم پڑھا دو، تم پڑھا دو، نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی چیز تھی۔ اب تو کیا بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں، مگر نماز پڑھانے کے لیے کسی چھوٹے کو آگے کیا جاتا ہے، گویا نماز پڑھانا بڑوں کے لیے عیب کی چیز ہے، عموماً ایسا کیا جاتا ہے۔ وطائفۃ کبیرۃ من جلۃ الصحابہ، اور جلیل القدر صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی۔ ثم شاء اللہ ان یجمع بین سالم واخیہ فی اللہ ابی حذیفہ بعد الہجرہ۔ خیر، ابو حذیفہ ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ حبشے چلے گئے تھے۔ ابو حذیفہ ہجرت کر کے حبشے چلے گئے تھے۔ سالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جمے رہے، مشقتیں اذیتیں سہتے رہے اور وہیں جمے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہجرت کے بعد سالم اور ان کے دینی بھائی ابو حذیفہ کو دوبارہ جمع کرنا چاہا، دوبارہ ملانا چاہا، کہاں؟ مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ میں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہجرت کے بعد سالم اور ان کے دینی بھائی ابو حذیفہ کو دوبارہ ملانا چاہا۔ وَأَن يَمْضِيَا إِلَى بَدْرٍ جَنْبًا إِلَى جَنْبٍ، اور یہ چاہا کہ بدر میں دونوں پہلو بپہلو شریک ہوں، بدر میں دونوں پہلو بپہلو شریک، وہی بدر جس میں ابو حذیفہ کے والد عتبہ بڑی شان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ کون؟ عتبہ، انہی ابو حذیفہ کے والد۔ اور یہ چاہا کہ دونوں بدر میں پہلو بپہلو شریک ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وفیما کان المسلمون یستعدون لنزال المشرکین قال سالم لأخیہ ابی حذیفہ انظر یا ابا حذیفہ هذا ابوک عتبۃ بن ربیعہ یتقدم الصفوف ویتأہب للقضاء علی الاسلام والمسلمین۔ اور مسلمان مشرکین سے مقابلے کی تیاری کر ہی رہے تھے۔ فیما کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس دوران کے مسلمان مشرکین سے لڑائی کی تیاری کر رہے تھے۔ سالم نے اپنے بھائی ابو حذیفہ سے کہا، سالم نے اپنے بھائی ابو حذیفہ سے کہا، ابو حذیفہ دیکھتے ہو وہ دیکھو تمہارے ابا عتبہ بن ربیعہ صفوں کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ ھذا ابوک عتبۃ بن ربیعہ یتقدم الصفوف، ابو حذیفہ دیکھ رہے ہو یہ تمہارے ابا مشرکین کی فوج میں صفوں کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ وَيَتَأَهَّبُ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، اور اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ فقال ابو حذیفہ نے کہا نعم لقد رأیتہ، ہاں کیوں نہیں، میرا باپ ہے تو ظاہر ہے میں اسی کو دیکھ رہا ہوں۔ نعم لقد رأیتہ، ہاں میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔
وَهَذَانِ عَدُوَّ اللَّهِ عَمِّي شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَخِي الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ يُحِيطَانِ بِهِ. اور یہ دیکھیے اللہ کے دو دشمن، میرا چچا شیبہ ابن ربیعہ اور میرا بڑا بھائی ولید ابن عتبہ، دونوں عتبہ کو گھیرے ہوئے ہیں. یحیطان بہ، دونوں عتبہ کو، میرا ایک تو چچا ہے شیبہ ابن ربیعہ اور دوسرا میرا بھائی ہے بڑا بھائی ولید ابن عتبہ، دونوں میرے باپ عتبہ کو گھیرے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، صفوں کے آگے آگے صفیں درست کر رہا ہے میرا باپ. وَلَوْ أَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَبَارَزْتُهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ وَأَوْرَدْتُهُمْ مَوَارِدَ الرَّدَى أَوْ أَمْضِيَ إِلَى جِوَارِ رَبِّي رَاضِيًا مَرْضِيًّا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیں تب میں ایک ایک کر کے ان سے مقابلہ کروں گا، میں ایک ایک کر کے ان سے مقابلہ کروں گا. وَأَوْرَدْتُهُمْ مَوَارِدَ الرَّدَى، اور انہیں ہلاکت کے گھاٹ اتار دوں گا. موارد الردى، ردا مانا ہلاکت اور موارد مانا گھاٹ. گھاٹ کس کو بولتے ہیں؟ پانی پر اترنے کی جگہ کو. تالاب میں یا ندی پر جو پانی پر اترنے کی جگہ ہوتی ہے، جہاں سے پانی لیا جاتا ہے یا مویشیوں کو سیراب کیا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، وہ جگہ موردن کہلاتی ہے. اس کو اردو اور ہندی میں گھاٹ کہتے ہیں. وَأَوْرَدْتُهُمْ مَوَارِدَ الرَّدَى، اور میں انہیں ہلاکت کے گھاٹ اتار دوں گا. یا میں ہنسی خوشی راضی خوشی اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں گا. او امدیا، یا تو میں انہیں ہلاک کر ڈالوں گا یا پھر میں شہید ہو کر کے اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں گا. وَلَمَّا انْتَهَتِ الْمَعْرَكَةُ وَقَفَ سَالِمٌ وَأَبُو حُذَيْفَةَ يَنْظُرَانِ إِلَى الْقَتْلَى. اور جب معرکہ بدر پورا ہوا، جب معرکہ بدر ختم ہوا تو سالم اور ابو حذیفہ دونوں کھڑے ہو کر مقتولین کو دیکھنے لگے. وَلَمَّا انْتَهَتِ الْمَعْرَكَةُ وَقَفَ سَالِمٌ وَأَبُو حُذَيْفَةَ يَنْظُرَانِ إِلَى الْقَتْلَى. اور جب معرکہ ختم ہوا تو سالم اور ابو حذیفہ مقتولین کو دیکھنے لگے. فَإِذَا عُتْبَةُ وَالِدُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَشَيْبَةُ عَمُّهُ وَالْوَلِيدُ أَخُوهُ. کیا دیکھتے ہیں کہ ابو حذیفہ کے والد عتبہ بھی پڑے ہیں اور اس کا چچا شیبہ بھی پڑا ہے اور اس کا بڑا بھائی ولید ابن عتبہ بھی مقتولین میں پڑا ہے. قد لقوا مصارعهم، سب کے سب ہلاک ہو گئے. قد لقوا مصارعهم، سب کے سب ہلاک ہو گئے. فقال ابو حذیفہ الحمد للہ الذی اقر عین نبیہ بمقتلہم جمیعا. وہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے نبی کی آنکھیں ان سب کو قتل کر کے ٹھنڈی کر دی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے میرے نبی کی آنکھیں ان دشمنوں کو قتل کر کے ہلاک کر کے ٹھنڈی کر دیں. ثم ما فتي الاخوان في الله يجاهدان تحت راية الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم معا في كل غزوة غزاها في حياته ويؤديان حق الله ورسوله عليهما الى ان كان يوم اليمامة في عهد الصديق. پھر دونوں کے دونوں دینی بھائی، دونوں بھائی سالم اور ابو حذیفہ، سالم مولا ابی حذیفہ، تو سالم اور ابو حذیفہ دونوں کے دونوں بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہر اس غزوے میں جہاد کرتے رہے، لڑتے رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا تھا، لڑا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرتے رہے. یہاں تک کہ صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمامہ کا واقعہ پیش آیا. جنگ یمامہ، یوم الیمامہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ بدر کے بعد احد میں شریک ہوئے، خندق میں شریک ہوئے، فتح مکہ میں شریک ہوئے، حنین میں، یعنی ہر اس غزوے میں شریک ہوتے رہے، دونوں پہلو بپہلو. جو غزوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لڑا تھا، حتیٰ کہ صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یمامہ کا واقعہ پیش آیا. ففی ذلک اليوم العظیم من ایام اللہ حب ابو بکر رضوان اللہ علیہ لقتال مسیلمۃ الکذاب. اس عظیم دن میں، اللہ کے دنوں میں سے اس عظیم دن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب سے لڑنے کی تیاری کی تھی. کس سے؟
یہ شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑا پہلے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کھل کر کے میدان میں آیا اور کہا میں نبی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ میں نبی ہوں، اور ایک بہت بڑی جماعت اس کے ساتھ ہو لی۔ واستنفر المسلمین فی کل مکان للقضاء علی فتنته العمیاء التي اوشکت ان تودی بالاسلام وتدمر اہلہ، اور ہر جگہ سے مسلمانوں کو بلایا، ہر جگہ سے مسلمانوں کو جہاد کے لیے، جنگ کے لیے آمادہ کیا، اس اندھے فتنے کو دفن کرنے کے لیے، للقضاء علی فتنته العمیاء، مسیلمہ کذاب کے اس اندھے فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو قریب تھا کہ اسلام ہی کو مٹا دیتا، التی اوشکت ان تودی بالاسلام، جو قریب تھا کہ اسلام ہی کو مٹا ڈالتا، وتدمر اہلہ، اور مسلمین کو، مسلمانوں کو ہلاک کر دیتا۔ اتنا زبردست 70,000 کی فوج اس کے ساتھ ہو گئی۔ کتنی؟ 70,000 فوج مسیلمہ کذاب کے ساتھ، اور یہ 70,000 لوگ مسیلمہ کذاب کو نبی ماننے لگے اور کہا اب یہی نبی ہے اور اسی کا اسلام صحیح اسلام ہے۔ تو ایک زبردست قسم کا فتنہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور بڑی سخت آزمائش تھی، سب کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کو ابھی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا ہے، اور ان سے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، کیسے؟ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم الشان لشکر جرار تیار کیا۔ فبادر سالم و ابو حذیفہ للذود عن دین اللہ، چنانچہ سالم اور ابو حذیفہ بھی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے۔ ونفر لقتال مسیلمۃ عدو اللہ، اور اللہ کے دشمن مسیلمہ سے لڑنے کے لیے چل دیے۔ التقى الجمعان على ارض الیمامہ، التقى الجمعان على ارض الیمامہ، یمامہ کی سرزمین پر دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ ہوئی، دونوں فوجوں کی ٹکر، آویزش، ٹکراؤ، مٹ بھیڑ کہاں؟ یمامہ کی سرزمین پر ہوئی۔ ودارت بینہما معرکتان طاحنتان قلما شہدت تاریخ الحروب لہما نظیرا، اور دونوں جماعتوں کے درمیان دو ایسے خون ریز معرکے ہوئے، دونوں جماعتوں کے درمیان دو ایسے خون ریز معرکے ہوئے کہ جنگوں کی تاریخ نے ان معرکوں کی نظیر کم ہی دیکھی ہوگی۔ جنگوں کی تاریخ میں ان جنگوں کی، ان دو معرکوں کی نظیر ملنی مشکل ہے، کم ہی نظیر ملے گی۔ فقد ابدا فیہا المسلمون بقیادت عکرمۃ بن ابی جہل وخالد بن الولید رضی اللہ عنہما من ضروب الشجاعۃ ما یعجز عن وصفہ الواصفون۔ چنانچہ اکرمہ ابن ابی جہل اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہما کی قیادت میں، مسلمانوں کی فوج کی قیادت کون کر رہے تھے؟ اکرمہ بن ابو جہل اور خالد ابن ولید۔ پتہ ہے آپ کو، ولید ابن مغیرہ اور ابو جہل یہ دونوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے مکہ المکرمہ میں، مگر اب دونوں کے فرزند، ابو جہل کے فرزند اکرمہ ابن ابو جہل اور ولید ابن مغیرہ کے فرزند خالد ابن الولید، جو ایک مشہور نام ہے، اسلامی تاریخ کا نہایت تابناک نام ہے خالد ابن الولید۔ ان دونوں کی قیادت میں قد ابدا فیہا المسلمون، مسلمانوں نے اکرمہ ابن ابی جہل اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہما کی قیادت میں بہادری کے وہ جوہر دکھائے جن کو بیان کرنے سے زبانیں قاصر ہیں، بہادری کے وہ جوہر دکھائے جن کو بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتے۔ کما ابدا فیہا المرتدون بقیادت مسیلمۃ ما لا یقل عن ذلک شجاعۃ و اقدام و بدلا، جیسا کہ مسیلمہ کی قیادت میں مرتدین کی جماعت نے بھی وہ جوہر دکھائے جو بہادری اور پیش قدمی میں اور جان کی بازی لگا دینے میں مسلمانوں سے کم نہ تھے۔ مرتدین نے مسیلمہ کی قیادت میں بھی وہی بہادری کے جوہر دکھائے جو ان سے کم نہ تھے۔ لیکن النصر فی ہاتین المعرکتین کان حریف مسیلمۃ الکذاب، مگر ان دونوں ہی معرکوں میں فتح
जीत, इन दोनों ही मारकों में जीत मुसैलिमा कद्दाब को मिली। दोनों ही मारकों में जीत मुसैलिमा कद्दाब को मिली। हत्ता इन्न रिजालहु इक़्तहमू फुस्तात खालिद इब्न वलीद वकादू अन यसबू ज़ौजतहु लौला अन अजारहा रजुल मिनहुम, हत्ता के मुसैलिमा के आदमी खालिद इब्न वलीद के खेमे में घुस आए। इक़्तहमू फुस्तात खेमे को कहते हैं। हत्ता के उसके आदमी खालिद इब्न वलीद के खेमे में घुस आई। वकादू अन यसबू ज़ौजतहु, करीब था कि उनकी बीवी को कैद ही कर देती। करीब था कि उनकी बीवी को, खालिद इब्न वलीद की बीवी को बांदी बनाकर कैद करके ले जाते, अगर उन्हीं में के एक आदमी ने उनको बचा ना लिया होता। अगर उन्हीं में के एक आदमी ने उनको बचा ना लिया होता कि औरतों को न छोड़ो। इंद ज़ालिका दब्बतिल हमिय्यतु फी सुदूरिल मुस्लिमीन व बरज़ बैनहुम अब्तालुन गुर्रुन मयामीन। उस वक्त किस वक्त? जब खालिद इब्न वलीद के खेमे में दुश्मन घुस आया और औरतों के पास पहुंच गया, तब मुसलमानों के सीने में हमियत रेंग गई। दब्बत के माना रेंग जाना। तब मुसलमानों के सीनों में हमियत, जोश हमियत रेंग गया और उनके दरमियान से वबरज़ मिनहुम अब्तालुन गुर्रुन मयामीन, और उनके दरमियान से बड़े बहादुर और शरीफ हीरो नमूदार हुए। अब्ताल किसको कहते हैं? बड़े बहादुर और शरीफ हीरो नमूदार हुए। कैसे? बाउ लिल्लाहि नुफूसन तमूतुल यौम औ गदा, अल्लाह ताला को वो नुफूस बेच डाले जो या तो आज मर जाएंगे या कल मर जाएंगे, ऐसे नुफूस के बदले में जो कभी मरेंगे नहीं। जिन्होंने अल्लाह ताला को अपने ये नुफूस ऐसे नुफूस के बदले में बेच दिए जो कभी मरेंगे नहीं, ये तो आज मरेंगे। भाई आज आप बच करके बैठ रहे हैं मगर हमेशा तो नहीं बच सकते। 70 साल, 80 साल, 90 साल, आखिर तो मौत आनी ही आनी है, इसको तो मरना ही मरना है। मगर इसके बदले में जो जन्नत में मिलने वाला है उसे कभी मौत नहीं आने वाली। वह आयद खालिद इब्न वलीद ताबियत जैशिही, और खालिद इब्न वलीद ने फ़ौज की दोबारा तैयारी की। खालिद इब्न वलीद ने फ़ौज को दोबारा तैयार किया। फ़अस्लम लिवा अल मुहाजिरीन लिसालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा, चुनांचे मुहाजिरीन का झंडा सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा के हवाले किया। मुहाजिरीन का झंडा सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा के हवाले किया और अंसार का झंडा साबित इब्न क़ैस के हवाले किया। व वक़फ़ ज़ैद इब्नुल ख़त्ताब युहर्रिदुल मुस्लिमीन अलल क़िताल, और उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई ज़ैद इब्न ख़त्ताब मुसलमानों को जिहाद के लिए, लड़ाई के लिए यूँ उभारते हुए कहने लगे, अय्युहन्नास अद्दू अला अदरासिकुम वद्रिबू फ़ी अदुव्विकुम वम्दू क़ुदुबा, ए लोगो अपने दांत भींच लो। अद्दू अला अदरासिकुम का मतलब क्या है? अपने दांत भींच लो। वद्रिबू फी अदुव्विकुम, अपने दुश्मन में घुस जाओ। वम्दू क़ुदुमन, कदम बढ़ाते चलो। अय्युहन्नास वल्लाहि ला अतकल्लमु बअद हाज़िहिल कलिमति अबदा, ए लोगो खुदा की कसम मैं इसके बाद फिर कभी बात नहीं करूँगा। इस लफ्ज़ के बाद या इस गुफ्तगू के बाद, इस बात के बाद मैं कभी लफ्ज़ नहीं बोलूँगा। हत्ता यहज़िमल्लाहु मुसैलिमतल कज़्ज़ाब व मन मअहू, यहाँ तक कि अल्लाह या तो मुसैलिमा कज़्ज़ाब और उसकी जमात को शिकस्त दे दे, औ उक़्तल, या मैं शहीद हो जाऊँ, मैंने ये जो बात कही है ना इसके बाद मैं अब नहीं बोलूँगा। फ़अल्क़ल्लाह बिहुज्जती, फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हुज्जत के साथ जा मिलूँ। सुम्मा इंतलक़ यशुक़्क़ुस्सुफ़ूफ़, फिर ये हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई ज़ैद इब्न ख़त्ताब सफ़ों को चीरते हुए चले। सुम्मा इंतलक़ यशुक़्क़ुस्सुफ़ूफ़, क्या तर्जमा? फिर ये सफ़ों को चीरते हुए चले। वज़ल्ल युक़ातिलु हत्ता क़ुतिल, और लड़ते रहे यहाँ तक कि शहीद हो गए। सुम्मा तलाहु अबू हुज़ैफ़ा व हुवा युनादी, फिर इनके पीछे अबू हुज़ैफ़ा चले। वह हुआ युनादी, और वो यूँ कहने लगे, या अहलल क़ुरआन ज़य्यिनुल क़ुरआन बिफ़िआलिकुम, ए क़ुरआन वालो
قرآن کو اپنے کارناموں سے مزین کرو، اے اہل قرآن، قرآن کو اپنے کارناموں سے مزین کرو۔ ثم حب یجاہد حتی استشہد مقبلا غیر مدبر، پھر یہ بھی جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ آگے بڑھتے ہوئے شہید ہو گئے، نہ کہ پیچھے ہٹتے ہوئے۔ حتی استشہد مقبلا غیر مدبر، آگے بڑھتے ہوئے شہید ہو گئے، نہ کہ پیچھے ہٹتے ہوئے۔ وَأَمَّا سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُهَاجِرِينَ وَقَالُوا، رہے سالم مولا ابی حذیفہ تو یہ مہاجرین کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگے، بئس حامل القرآن انا ان اتی المسلمون من قبلی، قرآن کا بدترین حامل میں ہوں گا اگر مسلمانوں پر میری جانب سے حملہ ہوا۔ جدھر میں کھڑا ہوں ادھر سے مسلمانوں پر اگر حملہ ہو گیا اور میں اس حملے کو روک نہ پایا تو قرآن کریم کا بدترین حامل میں ہوں گا۔ بئس حامل القرآن انا ان اتی المسلمون من قبلی، قرآن کریم کا بدترین حامل میں ہوں گا اگر مسلمانوں پر میری جانب سے حملہ ہوا۔ ثم اندفع یجالد عن رایت بنی قومہ حتی قطعت یمینہ، پھر وہ اپنی قوم یعنی مہاجرین کے جھنڈے کا دفاع کرتے رہے یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ فأخذ الرایۃ بشمالہ، تب انہوں نے جھنڈا بایاں ہاتھ میں پکڑا۔ وناضل عنہا، اور اس کا دفاع کرتے رہے۔ حتی قطعت شمالہ، تب ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ فأخذ الرایۃ بعضدیہ، تب انہوں نے جھنڈا دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ وثبت بہا حتی اثخنته الجراح، اور انہیں تھامے رکھا یہاں تک کہ زخموں نے انہیں چور چور کر دیا، گھائل کر دیا۔ وسقط علی الارض مدرجا بدمائہ، اور اپنے خون میں لت پت ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ولما وضعت المعرکۃ اوزارہا وقف خالد بن الولید علی سالم مولی ابی حذیفہ وکان ما یزال بہ رمق فقال له سالم، اور جب معرکہ ختم ہو گیا، لما وضعت المعرکۃ اوزارہا، اور جب جنگ ختم ہو گئی، یہاں مسلمان اب فتح پا چکے ہیں۔ پہلی دو جنگوں میں تو مسیلمہ کو فتح ملی تھی، مگر تیسری اور فیصلہ کن آخری جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملی۔ مسیلمہ کذاب مارا گیا، اس کے تمام ساتھی مارے گئے یا گرفتار ہوئے یا بھاگ گئے، جو بھی ہونا تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو خالد بن ولید سالم مولا ابی حذیفہ کے جسم کے پاس کھڑے ہوئے۔ وکان ما یزال بہ رمق، اور ان میں کچھ رمق باقی تھی۔ فقال له سالم، سالم نے ان سے پوچھا، ما صنع المسلمون یا خالد، خالد مسلمانوں کا کیا ہوا ہے؟ خالد مسلمانوں کا کیا ہوا ہے؟ انہیں فتح ملی ہے یا شکست؟ انہیں فتح ملی ہے یا شکست؟ بتائیے تو صحیح۔ آخری وقت میں بھی فکر خود کی نہیں، پانی کی نہیں، کھانے کی نہیں، اپنے بیوی بچوں کی نہیں، گھر کی نہیں، کس کی فکر ہے؟ مسلمانوں کا کیا ہوا ہے؟ انہیں فتح ملی ہے یا شکست؟ ما صنع المسلمون یا خالد فقال كتب اللہ لهم النصر، خالد نے کہا اللہ نے انہیں جیت اور فتح عطا کی ہے۔ وقتل لهم مسیلمۃ الکذاب، اور مسیلمہ کذاب کو اللہ نے قتل کر دیا ہے۔ وہزم لهم جندہ واتباعہ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مسیلمہ کی فوج کو اور اس کے متبعین کو شکست دے دی ہے۔ فقال وما فعل اخی ابو حذیفہ، پھر اگلا سوال کیا تھا؟ وما فعل اخی ابو حذیفہ، اور میرے بھائی ابو حذیفہ کا کیا بنا؟ اور میرے بھائی ابو حذیفہ کا کیا بنا؟ بدر میں دوش بدوش تھے، خندق میں، احد میں، فتح مکہ میں، حنین میں، ہر جنگ میں، ہر لڑائی میں دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ اب یہ تو بتائیے میرے بھائی ابو حذیفہ کا کیا بنا؟ فقال مضى الى ربه مقبلا غیر مدبر وقتل شہیدا، خالد نے کہا اپنے رب کے پاس اقدام کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ وقتل شہیدا، اور شہید ہو گئے۔ فقال اضجعونی الی جانبہ، انہوں نے کہا مجھے ان کے پاس لٹا دیجیے۔ اضجعونی الی جانبہ، حضرت سالم نے کہا مجھے ان کے پاس لٹا دیجیے۔ فقال ها هو ذا موسد عند قدمیک،
یہ دیکھیے وہ تمہارے قدموں کے پاس لیٹے ہوئے، ہاں ہوا ذا موسد عند قدمی، یہ دیکھیے یہ ابو حذیفہ تمہارے قدموں کے پاس لیٹے ہوئے ہیں۔ فاغمض عینیہ وہو یقول، تب سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور وہ یوں کہہ رہے تھے، معن ہنا یا ابا حذیفہ ومعن ہناک انشاءاللہ تعالی، ابو حذیفہ یہاں بھی ساتھ رہے اور انشاءاللہ وہاں بھی ساتھ رہیں گے۔ معن ہنا یا ابا حذیفہ ومعن ہناک انشاءاللہ تعالی ولفظ انفاسہ الاخیرہ، ابو حذیفہ یہاں بھی ساتھ جیے اور وہاں بھی انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، اور پھر اپنی آخری سانس لی، ولفظ انفاسہ الاخیرہ، آخر انفاسہ، اور اپنی آخری سانس لی۔ أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى